سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى بقرآن مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الكمال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل خاص کرم سے بندوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ اس میں بھی مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف حالات ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ الحمدللہ بہت ہی ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، منہیات سے بھی بچتے ہیں، گناہوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں، اور اعلیٰ درجے کا ماشاء اللہ مجاہدہ کرتے ہیں اللہ کی یاد میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں، صالحین ہیں، عابدین ہیں، جن کی ٹائٹل ہے، نیک لوگ ہیں، جس کو ہم اللہ والے بھی کہتے ہیں۔ ایک دوسرا درجہ ہے کہ بھئی وہ کرتے تو ہیں مال، لیکن ساتھ میں یہ کہ مال چھوڑ دیا، کبھی کر لیا، کمزور، اس حد تک نہیں ہوتے وہ جس حد تک پہلے درجے والے لوگ ہوتے ہیں، چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس طریقے سے ٹوٹا پھوٹا مال کی طرف لگا رہے ہیں اور چلتے رہتے ہیں۔ تیسرے درجے والے لوگ وہ ہیں کہ اعمال بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں ساتھ، نماز بھی پڑھ لی، دوسرا کام بھی کر لیے، حج بھی کر لیے، دوسرے کام بھی کر لیے، گو کہ ساتھ ساتھ دوسرے کام کو بھی جاری رکھتے ہیں، ساتھ میں مال تھوڑے بہت کرتے رہتے ہیں۔ تیسرا درجہ۔ چوتھا درجہ جو ہے عمل کرنے والوں کا، وہ نہ نیک عمل کرتے ہیں اور نہ گناہ چھوڑتے ہیں، اللہ اکبر، وہ نہ گناہ چھوڑتے ہیں، یہ کیا کریں، مجبوری ہے، دنیا کا تقاضا ہے، جناب کرنا پڑتا ہے، بڑا کوشش کرتے ہیں اس طرح چھوٹ جائے۔ ایکسکیوزز ہوتے ہیں نا آدمی کے لیے گناہ کرنے، نیک اعمال کے بھی ایکسکیوز پیش کرتے ہیں، کل سے کوشش کروں گا جی، بس انشاءاللہ دعا کریں جی، میں بس اس جمعے سے شروع کر دوں گا جی نماز پڑھنا، بس میں فلاں کر لوں گا تو یہ کر لوں گا۔ تو نہ نیک عمل کرتے ہیں اور نہ گناہ چھوڑتے ہیں۔ تو 4 درجے کے لوگ ہیں۔ اب چاروں درجے کے مقامات مختلف ہیں، اللہ کا ذات بلند ہے، کیفیت اللہ کے نزدیک سب کی ڈفرینٹ ہونی چاہیے، سب کی مختلف ہو، جو جس طرح کرے گا اللہ کے نزدیک کو اتنا ہی پھل پاتا ہے، اتنی حاصل کرتا ہے۔ اس سب پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کرم فرمایا۔
کہ ایک عمل اللہ نے ایسا رکھ دیا، ایک عمل اللہ نے کیسا رکھ دیا کہ جو ان چاروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. جو ایک کو تو پہنچا دے وہ تو سالہ نیک لوگ ہیں، وہ عمل فائدہ پہنچے، دوسروں کو پہنچا دے. تیسرے تو پھر وہ بھی بچا گھٹیا درجے کے، چوتھا بالکل گیا گزرا ہے، کیونکہ اس کو بھی فائدہ لیکن بہت زیادہ فائدہ. سبحان اللہ، ایسا فائدہ کہ آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا. پتہ چلتا ہے اللہ کی رحمت تو سب کو ایک ہی انداز سے دیکھتی ہے. سبحان اللہ، گناہ گار بھی، متقین بھی، بلند درجے بھی، ولی اللہ بھی، سب اس کے نزدیک جو ہے وہ ایک پیمانے پہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے. یہ کیا ہے؟ انسان ہے، میری مخلوق ہے. بولے سبحان اللہ. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس عمل سے کتنا بڑا غوث اور قطب عبد یوں جو فائدہ اٹھا رہا ہے، اس سے ایک انسان گھٹیا درجے کا جو گناہ بھی کرتا ہے، چوڑی بولتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، سب کام کر رہا ہے، وہ بھی اس سے فائدہ لے رہا ہے، بڑا درجے کا فائدہ لے رہا ہے. کیا عمل ہو گیا ویسا؟ سبحان اللہ. اگر پتہ چل جائے تو کریں گے، پکی بات. وہ تو کمال درجے کا عمل ہے اور بہت آسان. ظاہر جب جیسے ہم جیسے گھٹیا انسان، ہم سے میں اپنی بات کر رہا ہوں، وہ کر سکتا تو کتنا آسان ہوگا عمل. آپ خود سوچیں. اتنا درجے کا گھٹیا آدمی کر سکتا ہے تو اعلیٰ درجوں کی تو بہت ہی آسان ہے، وہ تو ان کی خوراک ہوگی. کتنا آسان ہوا کرنے میں. لیکن افسوس در افسوس کہ آج وہی طبقہ جو جن کے لیے اتنا آسانی پیدا کی وہی منہ موڑے ہوئے. میرے اپنے اندازے مطابق آج کی دنیا میں، اس دنیا میں بڑے خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. یہ تو وہی ہے کہ صبح ایمان ہے اور شام کو ایمان ہے، شام کو ایمان ہے اور صبح ایمان ہے. بڑی خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں. یہ تو قبر میں پتہ چلے گا نا ہمارے سب چیزوں. اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. بس بہت خطرناک دور ہے، ابھی آ رہا ہے. ہر دن جو ہے بڑی ڈیزاسٹر، بڑی بہت خرابی لے کر آتے ہیں. ہر دن ایک عجیب فتنہ پیدا کرتے ہیں انسان کے اندر. یہ تو نبی پاک کے حدیث سے پریڈکشنز ہیں، پیشن گوئی بتائی گئی. یہ بہت ہی سادہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ مجھ سے دور ہوتا جائے گا، ختم ہوتا جائے گا. تو اب تو دجال کا زمانہ آ گیا ہے اور ظاہر ہے وہ ساری چیزیں جو ہے بالکل آپ آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ. تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا آج، تو اس سے زیادہ بدقسمت انسان کوئی نہیں. آج کے اس دور میں ایسی حدیثوں کا، ایسے مجموعوں کا لگنا جو ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت عظیم ہے. بس قدر کرنے والا بہت کم ہوں گے. یہ میں آپ کو سیکھتا ہوں. جو ہوں گے وہ اللہ کے سلیکٹڈ لوگ ہوں گے، اللہ کی رحمتیں کرم ہوگا ان لوگوں پر. ایک بات سن لیں غور سے کہ بھئی ایسے یہ جیسے ایک بہت سخت سیلاب آ رہا ہو، یہ زلزلہ آیا ہو، اتنا سخت شوق لے کے زلزلہ آیا ہو، بڑی بڑی بلڈنگ اڑ رہی ہوں، زمین پھٹ رہی ہو، اس میں جو زلزلے کے انسان کو بچ جائے اس کو کیا بولیں گے آپ؟ یہ بڑا خوش قسمت ہے، خراش بھی نہ ہے اس کو. مثال سمجھے؟ تو یہ تو اتنا بڑا زلزلہ ہے ایمان کی توری کا، اللہ کی نافرمانیوں کا، کہ زمین آسمان دہل رہے ہیں. اس میں ایسی ایسی زبانوں سے الفاظ، ایسی ایسی فرقے، ایسے ایسے خیالات، ایسی ایسی مینٹلٹی، ایسے ایسی پرچار، ایسی ایسی مطلب دعوتیں کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا. کھلے عام فخریہ ہر طرف سے گھیرا ہوا. یہ تو زلزلے سے بدتر زلزلہ ہے. اس زلزلے کی کیفیت میں آپ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لیں تو مجھے بتائے کیا ہے. سبحان اللہ. زمین آسمان رشک کرتے ہیں ان لوگوں پر. میں خاص ذکر کا نام اس لیے لیا ہے کہ ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذکر اگر ریا کے ساتھ بھی کیا جائے، فراڈ کے ساتھ بھی کیا جائے، تو وہ عمل میرے لیے مقبول ہے. وہ تو یہ اتنا اعلیٰ درجے کا عمل ہے کہ ہر عمل ہم جو کر رہے ہیں تو اس میں اس کا جھٹکا لگ سکتا ہے زلزلے کا.
اس میں ان اعمال میں جھٹکا لگ سکتا ہے، کیونکہ طوفان آیا ہے جو نا، کوئی چھوٹی چیز تو نہیں، ہر چیز کو متاثر کر سکتا ہے، لیکن بجز اس عمل کے جس کو اللہ نے محفوظ کر لیا اس چیز سے. وہ عمل کیا ہے؟ سبحان اللہ، حدیثیں، وہ عمل کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. کہ ذکر اللہ خود ایسی چیز ہے کہ نہ صرف الحمدللہ وہ قبول ہوتا ہے، بلکہ باقی زلزلوں کے جو اثرات ہیں اس سے بھی بچاتا ہے. چھوڑنا چاہیے، چھڑا دیتے ہیں نا، شیطان چھڑاتا ہے نا، نفس چھڑاتا ہے نا. دیکھیے چھوڑو جی، کیا ضرورت ہے، ہم یہ عمل کر رہے ہیں. وہ یہ زلزلے میں ہر عمل متاثر ہوتا ہے بھائیو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہر گھر متاثر ہوتا ہے، کتنی بڑی بلڈنگ متاثر ہوگی، کتنی بڑی آپ مضبوط سے متاثر ہوگی زلزلے سے، تو ہر عمل متاثر ہوگا. آج کی اس فتنوں کے دور سے یاد رکھیں، ہم کریں فتنے، لیکن اس کی پروٹیکشن چاہتے ہیں تو اس کی انشورنس اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ہر عمل کے ساتھ اللہ کے ذکر کو جاری کرو. نہیں یہ جو ذکر کی جماعت ہے وہی کرے، ہم کیوں کریں؟ یہ تو ذکر اللہ کے بندوں، ذکر کی جماعت کوئی نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے شعور دے دیا کہ بچنا ہے تو بس ذکر کرو. کہاں سی جماعت؟ کیسی جماعت بھائی؟ کوئی نماز کی جماعت ہوتی ہے؟ کوئی روزے والوں کی جماعت ہوتی ہے؟ مجھے بتا. کوئی حج کرنے والوں کی جماعتیں ہوتی ہیں؟ اعمال ہیں. اگر اکٹھوں کو عمل کرے جماعت نہیں بنی، یہ جماعت نہیں بن جاتی اسے، کیونکہ آگے بیٹھ کے آپ ذکر کریں جماعت بن گئی، باقی سب الگ ہو جائیں وہ ایک جماعت. کبھی ایسا نہیں ہے. یہ تو وہ ہے کہ اللہ نے اس انسان کو، اس بندے کو شعور دے دیا ہے کہ یہ چیزیں تجھے بچائے گی. کہاں تک بچائے گی؟ کہ ایسے تک بچائے گی دجال آ جائے، دجال کا باپ آ جائے، فتنے آ جائیں، جو کچھ بھی آ جائے، زمین آسمان تباہ ہو جائے، لیکن آخری وقت تک اس زمین کو قائم رکھوں گا جب تک کہ میرا ذکر کرنے والا موجود ہو. میں یہ اثر انداز ہونے دوں گا، میرا نام اتنا بلند ہے. دین کا ہر تھمبا گر رہا ہوگا، ہر ستون گر رہا ہوگا، ہر ستون گرے گا دین کا، ہر چیز گر جائے گی، قرآن بدل جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا. فرمایا لیکن واحد ایک چیز ہوگی جو پروٹیکشن میں نے دی ہوئی ہے، جس کو لوگ سمجھ گئے تو سمجھ گئے. ایک چیز بچائے گی آخر تک. وہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. قیامت سے بڑا اور کیا زلزلہ ہوگا؟ بولے سبحان اللہ. قیامت سے بڑا اور کیا زلزلہ ہوگا کہ وہ بھی نہیں آ سکتی. اتنی زبردست ہے میرا ذکر اللہ، جس نے اللہ کا ذکر کیا وہ محفوظ ہو گیا. کرنا چاہیے نہیں بھائیو؟ بات سمجھ آئی؟ پھر یہ جماعت کرتی جی بابا کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی پیر نہیں، کوئی حضرت نہیں. یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ایک رنگ دے دیا. اب دیکھیں نا اس کے بعد کہ آپ پھول بیچتے ہیں، دوسرا آدمی پھول بیچتا ہے، دور ہے دکان، وہ اس جگہ بیچتا ہے، وہ پیکٹ میں بیچتا ہے، وہ بوٹ میں بیچتا ہے، وہ برنے بیچتا ہے. جب ملیں گے آپ کیا کہتے ہیں؟ پھول بیچتے ہیں. آپ کے پھول، جب وہ پھول ہوگا سب اچھا آپ کیسے؟ وہ پھر ایک چیز، وہ ایک کام کرتے ہیں تو سب بیٹھ کے باتیں شروع کر دیتے ہیں. بولو سبحان اللہ. کہ آپ کی دکان کیسے چل رہی ہے، آپ کہاں سے پھول لیتے ہیں؟ وہ سارے پھول والے اکٹھے ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اللہ کا نام لیتا ہوں. آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ. وہ سارے جب یہ ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہم سب اللہ کا نام ہی لے رہے ہیں، سبحان اللہ، وہ جماعت بن جاتی. بات سمجھ آئی؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں. کچھ یہ نہیں کہ صبح شام ہم ایک دوسری حاضری لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، یہ جماعت والا، یہ غیر جماعت والا نہیں. ایسا نہیں. تو یہ ایک سب پھول بیچنے والے ہیں، سب اللہ کا ذکر ہو جائے، یہ بھی بیٹھے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ذکر ہو. ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں یار. آپ کیسے یہاں کیا ذکر؟ اچھا میں بھی ذکر، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں. جو بیٹھتا جاتا ہے وہ جماعت بنتی جاتی ہے. بولے سبحان اللہ. تو بھائی یہ ہے اللہ کا ذکر. اب میں نے آپ کو اہمیت بتا دی اس کی. سب سے بڑا انسان آج کے دور میں قیامت تک چلنے والا وہ ہوگا انسان، سبحان اللہ، جو اپنے اعمال ختم نہیں کرنے. قرآن بھی پڑھنا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، ہر عمل ہم نے کرنا ہے. اعمال تھوڑے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اعمالوں کے ساتھ انشورڈ کرتے چلا جائے اپنے آپ کو. وہ کس طرح کہ صبح شام اللہ کا ذکر پہ جاری رہے، بس بلائیں سے محفوظ ہوگا، برے چیزوں سے، فتنوں سے، دینیت سے، کفر سے، شرک سے، بدعت سے، سب چیزوں سے ذکر جو ہے آپ کو گھیرے میں رکھے گا.
یہ میں قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہوں، ابھی جیب سے نہیں نکال رہا بات سے کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، میری بات کچھ اور ہوتا ہے، ٹاپک ہوتا ہے، پھر آتے ہیں ٹاپک، بڑا اچھا ٹاپک تھا، پتہ نہیں گم ہی نہ ہو جائے کہیں ذہن سے. چلو بات ہی کی ضرورت نہیں پڑے گی. الحمدللہ کیا کریں، پھول بیچنا، جب پھول بیچتا ہے پھولوں کی باتیں شروع ہو جاتی اب سب ذکر کے لیے بیٹھے ہیں تو ذکر ہی ایک تو ذکر کرتے ہو، ذکر کی باتیں شروع ہوتی ہیں. کیا کریں، ذکر کی باتیں ایسے ہیں سبحان اللہ، جب تک دنیا قائم ہوتی رہیں گی. اور 60-70 سال ہو گئے مجھے ذکر کی باتیں کرتے ہوئے. ہمیشہ کہتا ہوں اب کیا کہوں گا، پھر نکل آتی ذکر کی بات. الحمدللہ پرانے لوگ ہوں گے نا میرے ساتھ بیٹھنے والے، 50 سال والے تو ہیں ہی کچھ لوگ الحمدللہ جو میرے سامنے پیدا ہوتے. 4تھی جنریشن میری باتیں سن رہی ہے، ان کا باپ ان کا باپ ان کا باپ، 4تھی جنریشن جو ہے میری باتیں سن رہی ہے. سن کے لوگ قبر میں جا چکے الحمدللہ. لیکن جوان بنا شخص آپ کے سامنے بیٹھے وہی باتیں کرتے ہیں. میری زندگی کے لیے دعا کریں، صحت عافیت کی دعا کریں. اسی طرح محفلیں جمتی رہیں، ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں الحمدللہ. میں کرتا رہوں، آپ سنتے رہیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ مجھے دیکھتے رہیں. کتنی خوبصورت باتیں. یہ وہ باتیں سنیں، ایک اور بات آ رہی بڑی پیاری ذہن میں، یہ وہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے میں بھی اپنے فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کے یہی باتیں کرتا ہوں. سبحان اللہ، کہ تم تو زمین پہ کرتے ہو نا یہ، لیکن میں کرتا ہوں آسمان پہ خاص ملائکے کے ساتھ بیٹھ کے میں تمہاری باتیں کرتا ہوں. بتاؤ ذکر کیا چیز. اب تو نہیں سمجھیں گے یہ اس کی جماعت ہے، یہ اس کی جماعت ہے. نہیں، ذکر آنکھ بند کریں غوطہ ماریں. کس طرح آؤ ہم بھی بیٹھ جائیں، اپنے آپ کو صاف کریں، ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. بدقسمت انسان ہے کہ جس کو اللہ لے آئے اور پھر چلا جائے. نہیں جی ہم نہیں کرتے، نہیں جی فلاں ہوتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے، تو فلاں دھمکانا. سبحان اللہ، اپنی بربادی خود کر رہا ہے انسان. بلکہ میں تو اتنا شکر کرنا چاہیے، اتنا شکر اللہ کا، سبحان اللہ تعالیٰ کل یہ نعمت مجھ سے نہ چھین لینا جو آج اس وقت مجھے دے رہا ہے. کیونکہ فتنہ کا دور ہے، کوئی وسوسہ میرے ذہن میں آ جائے، کوئی چکر میرے ذہن میں آ جائے، کوئی ایسی چیز میرے ذہن میں آ جائے، نہیں جی یہ آدمی ذکر یہ فو ہے، نہیں جی ہم نے فلاں، کہتے کوئی بھی چیز اگر انسان پہ اٹیک کر سکتی ہے. خبردار بس ایک چیز یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی ہے تو اللہ کا ذکر نا، نام تو مولا کا ہے نا، اس کو ہم پوچھو. بیان تو ہو گیا وہاں تک، اب آگے بات کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن چلو میں کچھ سی بات یاد کرتا ہوں. بات بڑی پیاری ہے، وہ اصل میسج تو وہی دینا تھا میں نے. تو 4 ہمارے کیٹیگریز بتائیں، ہو گئی ٹھیک ہے نا. دوسرا ساؤٹ شروع ہوتا ہے ماشاء اللہ بات کا، کہ 4 کیٹیگریز بتائی تھی میں نے، ٹھیک ہے نا. کہ چاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک عمل ایسا دے دیا کہ چاروں کو فائدہ دیتا ہے. کیسا فائدہ؟ اور جو سب سے غریب طبقہ ہے، مفلس طبقہ ہے، اس کو بہت ہی فائدہ، سبحان اللہ ٹاپ کلاس فائدہ. وہ کیا عمل ہے؟ ایسا ویسا فائدہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ مٹی سے اٹھا کے آسمان پہ لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ. بدترین گناہ کرنے والا، زنا کرنے والا، شراب پینے والا، بدکاری کرنے والا، اس عمل کے ذریعے ان سب میں پہنچا دیتا ہے جو رات بھر سجدہ کرنے والے لوگ. کیا عمل ہوگا؟ تو ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ عمل وہ کریں جو آلریڈی پہنچے ہیں اس حد پر، وہ ان کو کہاں پہنچاتا ہوگا؟ جو ایک ایسے انسان کو ان لوگوں میں دخل کر دے جو اتنے بلند ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ عمل کریں گے بھائی وہ عمل. اب آپ کہیں گے یہ آپ خود جوڑ رہے ہیں. میں نہیں، سب سے پہلے میں آپ کو قرآن کی آیت سناؤں، اللہ تعالیٰ کا واسطہ دوں. میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ عمل کی بات کر رہے ہیں، اور پھر درجہ بھی بتا رہا اللہ تعالیٰ کیا درجہ ہے اس عمل کا. جو کرے گا پہلے وہ ہاتھ کھڑا کرے، اس طرح زبردست. جس نے نہیں کیا تو ویسی بات اس کا تو نام ہی کٹ گیا اس چیز سے. اس کو کہتے ہیں متکبر شخص، کبر کیا اس. اللہ کہے گا یہ کبر کرنے والا شخص ہے. میں خیرات بانٹ رہا تھا، اس کا ہاتھ یہاں نہیں اٹھا، کہے میں تجھے ہاتھ اس وقت اٹھواؤں گا جس وقت تجھے پتا چلے گا کہ کبر کس طرح کیا جاتا ہے. یہ کبر جو ہے نا، یہ کبر جو ہے ڈائریکٹ انسان کو شیطان کا دوست بناتا ہے. پکا دوست ہوتا ہے وہ شیطان کا. بندہ جو پکا شیطان کا دوست ہو، جو کبر کرتا ہو، اس کا کیا حال ہے؟ اللہ ہمیں کبر سے بچائے. بلند انسان وہ جو سب سے کمتر اپنے آپ کو سمجھے،
کہا جا رہا ہو کہ بھائی ہاتھ اٹھائیں جو سب سے بڑا گناہ گار ہے، تو دونوں ہاتھ اٹھائیں کہ میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں۔ یہ نہیں کون متقی ہے، میں متقی۔ کون گناہ گار ہے؟ جی میں نہیں، یہ ساتھ والا ہے۔ کبر نہ کرے، جہاں گھٹی باتوں کا جی سب سے بڑا تو میں ہی ہوں، یہ نہیں جی میں تو واقعی دوسرا انسان۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تو اتنا اپنے آپ کو عاجز پیش کرتا ہے، میں تو عاجزی کا بہت بڑا رتبہ دیتا ہوں۔ تم نے اپنے آپ کو گرایا ہے، میں تجھے بلند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو نے گرایا ہے، میں بلند کرتا ہوں تجھے۔ حالانکہ تو ایسا نہیں ہے، لیکن تو ڈرتا ہے اپنے رب سے کہ میں غلط بات تو نہیں کر رہا۔ تم نے توازہ اختیار کی اتنی بلندی کے باوجود بھی۔ اس لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ بڑے بڑے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے، وہ کبھی جھوٹ بول رہا ہے، کہتی میں تو توبہ تو استغفار، میں تو بڑا سخت گناہ گار ہوں۔ بڑے بڑے اکابرین کی آپ باتیں سنیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے اتنا تہجد گزار اتنا باکرامت شخص ایسے کہہ رہا ہے۔ نہیں، وہ اللہ کے مقابلے میں بات کر رہا ہے، اس کے دربار میں کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو بہت بڑا، کہتے میں کچھ نہیں، وہ اس کے مقابل بات کر رہا ہے۔ ہم ان کو اپنے ساتھ نہ ملائیں، سمجھے بات میری، اس درجے میں بات کر رہے ہیں الحمدللہ، تو باقی میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ کیونکہ یہ سب کچھ جو سب چیز دیکھ رہے ہیں، اس میں ریا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تیرے درجے میں قبول نہ ہو، میری ساری زندگی کی عبادت اگر تو قبول نہ کرے تو کہاں گے؟ لوگ مجھے بہت کچھ کہیں اور تو کہ تو چور ہے، تو میرا کہاں گیا معاملہ؟ تو کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں جب تک کہ تیرے سے خوشخبری نہ سن لوں۔ ارجی لا راضی کے مرتیا کہ آ جا میرے پیارے، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ پھر تو سینہ نکالے گا اس طرح، سبحان اللہ، اس وقت چوڑا ہوگا جنتی۔ پھر اس کی چال دیکھنا، وہ تکبر نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ اما بھی نعمت، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہوگا۔ پھر ایسے چلے گا، واہ جو اس طرح چلتا تھا نا تو ایسے چلے گا سینہ تان کے، سبحان اللہ، یہ میرا محل ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اور کیا چیز ہے؟ یہ تیرا محل ہے، یہ تیری حوریں ہیں، یہ تیرا فلاں ہے، یہ تیرا، اور دیکھ رہا ہو، اچھا ماشاء اللہ، ماں یہ نہیں ہوگا، لگا خوش چوڑا ہو کے چل رہا بولے سبحان اللہ۔ فقیر کی باتیں عجیب ہی ہوتی ہیں، مزہ آتا ہے آپ کے لیے؟ بھائی عمل، اللہ نے اس کا اعلان کیا ہے قرآن کے اندر، ایسا زبردست عمل کہ جو چور کو ولی بنا دیتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ خود کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان اللہ بے شک اللہ، یحب التوابین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک حال حال کے اندر جو توبہ کرتا ہے وہ میرا محبوب بنا لیتا ہوں اس کے ساتھ۔ آگے گارنٹی، عمل پتہ لگ گیا کون سا عمل ہے؟ استغفار، توبہ، سبحان اللہ، اتنا بڑا عمل ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اور توبہ استغفار کون کرتا ہے؟ جو گناہگار ہوتا ہے، سب سے گدیا درجے کا انسان ہے، یاد رکھیں، شرابی، کوابی، چور، سب کچھ، اس نے توبہ کی تو اللہ کا تو وعدہ ہے اس چور شرابی کو کیا ہوگا؟ ایک دم اس کی زندگی بدلے گی، اور کیا ہوگا؟ اللہ کا ولی بن جائے گا، تحب محبوب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ توابین کو کیا کرتے ہیں؟ محبوب بنا لیتا ہوں، محبوب کے درجے میں چلا۔ لوگ اس کو چور و چکر سمجھ رہے ہیں ابھی، سبحان اللہ، بتایا۔ دیکھیں اللہ نے توبہ کا انتظام بھی عجیب کیا ہے بندے کے ساتھ۔ اب یہ ذرا چیزیں غور سے سننا میری، اور بعد میں سننا اس کو۔ اور یہ توبہ ہر ایک کے لیے ہے، استغفار ہر ایک کے لیے ہے، اپنے اپنے مقام پہ بلند یہی توبہ کرتی ہے، سبحان اللہ۔ غوث، کتب، ابدال، سب کے لیے توبہ مفید ہے، ان کے اس حساب سے درجات کو بلند کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ لیکن جو گناہ گار کی بات بتا رہا ہوں، اس کا درجہ کس طرح بلند ہوتا ہے؟ گناہ گار سے گناہ گار انسان وہ کم ولایت کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ کیا زبردست چیز ہے تو، اور کیا اس کا انتظام اللہ نے کیا؟ میں نے کہا سب سے آسان عمل ہے، کہیں باہر نہیں جانا آپ نے، کسی سے گفتگو نہیں کرنی آپ نے، کسی کو فریاد نہیں سنانی آپ نے، کسی سے شکوہ آپ نے نہیں کرنا، کسی چیز وضو نہیں کرنا، کوئی تو آپ کو مصلی کی تلاش نہیں ہے، کسی خاص جگہ کی تلاش نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی
ایک انسان کے اندر ایک ایسی پوری کی پوری سارے کا سارا انسان کے اندر ہی بند کر دیا. میں آج آپ کو سمجھاتا ہوں توبہ کیا ہوتی ہے. جو میرے ذہن میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ نے انسان کے اندر یاد رکھے, اللہ نے انسان کے اندر 3 جذبات پیدا کیے ہیں توبہ کے لیے. 3 رکن ہیں, 3 ایلیمنٹس ہیں, 3 پارٹس ہیں جو انسان کے اندر موجود ہیں. ان تینوں کے ساتھ مل کے توبہ بنتی ہے. اب آپ اپنی زندگی میں تجربہ کرنا ہے اس کا. آپ سب کرے بیٹھے ہو, جبھی تو یہاں بیٹھے ہیں آپ. امامہ پہنے, ماشاءاللہ سفید لباس پہنے, لمبی لمبی خوبصورت سنت رکھی چہرے پر, الحمدللہ مست. اللہ کے یہ کہاں سے آیا؟ ہم ایسے ہی تھے, ایسے ہی تھے. تو کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 کیفیات انسان کے اندر رکھی ہیں جو انسان کو توبہ کراتی ہے. یاد رکھیں, پہلی چیز جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ کیا ہے؟ ندامت, ریگریشن, شرمندگی. ایمان کا یہ تقاضا ہے, گناہ گار سے گناہ گار زنا کرنے کے بعد بھی شرمندہ ضرور ہوتا ہے. بہت کم لوگ علانیت گناہ کرتے ہوں, لیکن کیا ہے؟ شرم شاید, کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے, انسان کا ایمان ہے. یا ایمان بغیر ایمان والوں کی بات نہیں کر رہا. کوئی بھی گناہ ایماندار کتنا سخت گناہ کرے, مرد اور عورت, اس کی ایک دم کچھ ندامت ضرور ہوتی ہے, ریگریشن ضرور ہوتی ہے. یہ جو ندامت کا جذبہ ہے یہ توبہ کی دعوت ہے. سبحان اللہ, نقطہ سمجھ ہے, یہ بڑا فقیرانہ درجہ دے رہا ہوں, اور یہ آتا ہے ہر ایک میں. وہ جو اللہ نے کیفیت رکھی ہے وہ کیا ہے؟ یار جی میں نے گناہ کر دیا, میں نے اس آدمی کو گالی دے دی, یار دیکھو اس کے چہرے پہ سفید داڑھی تھی, میں اس کو تھپڑ مار دیا, آج میں اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کر لی, یار آج میں اس کا مال کھا گیا, یا آج میری نماز ختم ہو گئی, یار سبحان اللہ آج میں جماعت میں ساتھ نماز رہ گئی. اپنے اپنے درجے پہ, یہاں تک کہ ایک نماز بالکل نہیں پڑھتا, جمعہ بھی نہیں پڑھتا, عیدین بھی نہیں پڑھتا, بال سگڑے پی رہا ہے, لیکن جب وہ جاتے دیکھتا ہے لوگوں کو نماز پڑھتے, واللہ میں کہتا ہوں اپنے فیلنگ سے میں آپ کو کہتا ہوں, اس کے دل میں ایک کھٹک ضرور ہوتی ہے, یار چلو کوئی بات نہیں, اسی پڑھائیں گے کر. تو یہ ندامت کا ایک جذبہ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ یہ دعوت دے رہا ہے کہ آپ نے رب کی طرف توبہ کر. جس نے اس جذبے کو وہاں کیچ کر لیا, بولے سبحان اللہ, یہ کام ہم نے کرنا ہے کہ جس انسان کے اندر گناہ کرنے کے بعد یہ ندامت ضرور آئے گی, اس ندامت کے جذبے کو ضائع نہیں کیا, اس انویٹیشن کو ضائع نہیں کیا, اور اس نے اس جذبے کو پکڑ لیا, دبایا نہیں, واللہ وہ ایک دم توبہ کی طرف بھاگتا ہے. آتی چیز ہم میں اب ہر درجے کا, میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, آپ بڑے درجے کے آدمی ہیں, نماز, تہجد, ذکر, اذکار, کبھی کوئی مار جاتے ہیں, ڈنڈی نہیں مارتے, ٹیلی فون دیکھ لیتے ہیں نا گندی چیز ہیں, کبھی کچھ کر جاتا ہے آدمی, ادھر ادھر حرکتیں ہو جاتی ہے نا, کچھ نہ کچھ بدتمیزی چل جاتی ہے نا کسی نہ کسی راستے, کسی حسین کی طرف نظر اٹھ جاتی ہے نا کبھی نہ کبھی, یہ نہیں چل جاتی ہے نا. بوڑھا جوان کوئی حرکت کر جاتا ہے, چلو زبان سے بدتمیزی کر جاتا ہے نا, کرنے کے بعد سبحان اللہ اندر کیفیت آتی ہے ریگریشن کی, آپ کے مقام کے مطابق ضرور آتی ہے. کیا میں شرم خود سے شرماتے ہیں, یہ کیفیت رکھی ہے. تو جس وقت یہ کیفیت ہے, ڈونٹ پریس اٹ, اس کو دباؤ نہ, ایک دم اللہ کی طرف بھاگو. سبحان اللہ, جس نے دبا دیا وہ زندگی بھر توبہ نہیں کر سکتا. جس نے اس کو دبا دیا نیور ایور کبھی توبہ نہیں کر سکے, کیونکہ اس انویٹیشن کو اس نے دبا دیا. سمجھیے میرا پوائنٹ. دوسری کیفیت توبہ جو توبہ کراتی ہے, جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ اس نے گندا کام کیا, سنا ہو گیا, کچھ چیز ہو گئی, تو ندامت آئی, ندامت کے ساتھ اس میں ایک کیفیت دوسری پیدا ہوتی ہے کہ یار چلو ہم تو ہو گیا, نہیں ہوں نہیں میں اپنی ماں کو گالی کر رہا, اب میں نہیں ایسا نہیں میں کروں. ندامت کے بعد دوسری چیز آتی ہے, کیا کہ ترک گناہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ, ترک گناہ کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یار اس کو چھوڑ دو تو اچھا ہے, کل کس نے دیکھ لی تو کیا ہوگا, آج تو میں بچ گیا ہوں, یار میں نے یہ کام کیا, کل کوئی دیکھ لے تو کیا ہوگا, نہیں یار آپ کب تک یہ کام کرتے رہو گے. اس کو کہتے ہیں ایک جذبہ دوسرا پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ترک گناہ, کہ چھوڑ دے اس گناہ کو.
اور اگر دیکھیں اس میں ساتھ میں ایک ہیٹر پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ہلکی سی نفرت پیدا کرتا ہے اس کے اندر. دامت کے بعد یہ جذبات ہے، شرمندہ تو ہو گیا یار مجھے نہیں کرنا، اس کو قبول کر لے شرمندگی کو، نہیں یار یہ تو بہت غلطی ہوگی، تو ایک دم دوسرا جذبہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ اب تو اس کو چھوڑ دے. اس میں کیا اللہ اس میں کچھ نفرت پیدا کرتے ہیں، اس سے تھوڑی پھر وقت اس کو نفرت پیدا کرتے ہیں. مثال کے طور پر اب یہاں کی بڑی پیاری مثال آپ کو دے رہا ہوں. آپ کھانا کھانے بیٹھے، بڑا بہترین کھانا ہے، فرسٹ کلاس کھیر بنی ہے بہترین قسم کی ہے، تو آپ جیسے چمچے اٹھا کھانا شروع کرتے ہیں، اس میں دیکھا تو آپ کیڑا اندر ہے گھوم رہے ہیں. جب دیکھیں کیڑا ہے تو آپ کیا کریں گے، ایک دم اس کھانے کو چھوڑ دیں گے یا نہیں چھوڑیں گے؟ چھوڑیں گے نا، دل نفرت ہوگی تو ایک دم آ کہیں چھوڑو یا اس کھانے کو میں نہیں کھاتا. بالکل اس طرح وہ گناہ کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ آدمی کو اس سے نفرت ہو، کہتا ہے یار میں نہیں اب یہ کرنا گناہ. جس وقت یہ کیفیت آ جائے دوسری سبحان اللہ کہ چھوڑنے کو بھی دل کرنے لگے، یار نفرت یہ بہت گندی چیز ہے تو یار میں کیسے کھاؤں اس کو، کھانے کو چھوڑ دے گا آدمی. پھر دوسری کیفیت کیسے ہوگی، آپ اس کیڑے کو نکال کے کھانا شروع کر دیں. وہ لوگ جو اس کیفیت کو دباتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ کیڑے کو نکال کے کھانا کھائے جا رہے ہیں سبحان اللہ. لیکن جو نفیس آدمی ہوتا ہے جس کے اندر پورا جذبہ کہتا ہے یار میں تو یہ کھانا نہیں کھا سکتا بھائی، میں نے دیکھا اس میں کیڑا تھا مکھی تھی آکاں ٹھیک، کیونکہ نفاست آ جاتی ہے اس کے خیال کے اندر. تو دوسری چیز کیا ہے، پہلی ندامت ہوتی ہے، پھر کیا ترک گناہ، چھوڑ دو بھی بھائی، بھاگو بھائی یہاں سے. تیسری چیز اللہ نے ایک اور پیدا کر دی انسان کے اندر جو کمپلیٹ کر دیتی ہے اس گناہ کو، کیا کہ یار یہ تو اتنا بڑا بہت یہ تو کھانا اتنا گندا تھا یار. مثال کے طور پر اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ گئے کسی ٹیک وے میں اور آپ نے دیکھا اس ٹیک وے آپ کے اندر پڑ گئی. حقیقت نہیں ہے، ٹیک وے باہر کچھ ہوتا ہے اندر کچھ ہوتا ہے. آپ کی نگاہ اندر پڑ گئی، گندے ہاتھ ہیں لوگوں کے، ایسی چکن پکڑا ہوا ہے، کوئی ناک صاف کر رہا ہے، کوئی ادھر گھجا رہا ہے، کوئی تھوک رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور کوئی چوہا ادھر سے بھاگ رہا ہے. اندر ذرا مال دیکھ لیں کبھی جا کے، میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ ٹیکے کھاتے ہیں. اس کی جو نظر پڑی ادھر ہوا ہے، کہتا ہوں توبہ توبہ، میں تو یار اس ٹیک کبھی نہیں جاؤں گا. بولے سبحان اللہ. تو اس نے وہاں کا کھانا چھوڑ دیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے. تو تیسری کیفیت یہ ہوتی ہے انسان کی سبحان اللہ کہ اس نے پہلے تو ریگریشن آیا، ریگریشن کے بعد اتنا بڑا اس نے کہا یار تو بڑی گندی چیز ہے، تو میں تو ابھی میں نہیں کھاتا. تو تیسری چیز نے گند اتنا دیکھ لیا، پریکٹیکلی سب کچھ دیکھ لیا، وہ کہتا ہے جی میں تو ادھر کبھی آؤں گا ہی نہیں، کھاؤں گا ہی نہیں ادھر. تو تیسری کیفیت گناہ کی ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اتنی نفرت آ جاتی ہے کہ توبہ یہ گناہ میں کروں کبھی آج ہی چھوڑتا ہوں اس کو. تو تین کیفیتیں ملتی ہیں، ندامت سبحان اللہ، ترک گناہ کا چشمہ، اور تیسری نہ کرنے کا وعدہ کبھی نہیں کروں گا یہ میں گناہ بالکل نہیں. جب یہ تین کیفیتوں کے ساتھ لیتا ہے تو اس وقت توبہ نصوح بن جاتی ہے اس کی. یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. قرآن نے کہا نا آ جاؤ کس ساتھ آؤ، میری طرف آؤ، لیکن کس طرح آؤ، ان تین کیفیتوں کے ساتھ جو تمہارے اندر میں نے پیدا کی اندر ان کو استعمال کرو، دباؤ مت، گناہوں سے مت گھبراؤ، ان تینوں چیزوں کو استعمال کر جاؤ. زنا ہو رہا ہو پرواہ نہیں، کیونکہ تم گناہوں کے ساتھ پیدا کیے گئے ہو، یہ تمہارے ساتھ سلنڈر چلے گا. دیکھیے تین چیزوں کے تمہارے ساتھ آتی جائیں گی. اگر تین ان چیزوں کو تم نے نہیں دبایا، استعمال کر لیا، میں رب وعدہ کرتا ہوں ان اللہ یحب التوابین، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تجھے اپنا دوست بنا لوں گا. میں نہیں دیکھوں گا تو نے کتنے بڑے جرم کیے ہیں، کتنے زنا کیے ہیں، کیا کرتی رہی ہے، کیا کرتا رہا ہے. ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. ایٹ ونس تجھے اب تینوں چیزیں مل گئی ہیں تو اس پہ دبانا اس کو. یہاں ہم کیا کرتے ہیں، سب سے بڑا نقصان ہم ان کو دبا دیتے ہیں. ندامت آئی وہ چھوڑو، نفرت ہوئی کوئی بات نہیں یار، سب کا چھوڑنے کو جاتے ہی نہیں انسان، اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ. کتنا بڑے شیطان کا دھوکہ انسان کو. جب تین چیزیں ملی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں اس مقام پہ لے جاؤں. اچھا سارے بڑے بڑے ولی اللہ الحمدللہ آپ ان کی زندگی میں اٹھا کر دیکھیں. چلو ایک کلیگ لگ میں آپ کے سامنے نام لیتا ہوں، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، محدثین اعلیٰ درجے کا محدث میں شمار ہوتے ہیں، علماء کرام جانتے ہیں. علمی ظاہر باطنی کا کمال درجہ، بہت بلند درجے کے مالک، اتنے بڑے درجے کہ وقت کے دو ولی اللہ تھے،
فضیل بن عیاض اور سفیان بن ثوری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی وہ ان کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ مرد مغرب اور مشرق کا مرد مجاہد ہے، یہ شخص، اس کے مقابلے کا آدمی کوئی نہیں اس دور کے اندر، اتنا بلند ہر تقوی میں، درجے میں اونچا۔ کیا تھا؟ اس نے ان 3 جذبوں کو دبایا نہیں۔ سبحان اللہ، اسٹریٹ بوائے تھے، بولے سبحان اللہ، اپنی اپنی زندگی کو ہم دیکھیں، اسٹریٹ بوائے تھے، سیٹی مارتے تھے، لڑکی کے پیچھے بھاگتے تھے، یہ کرتے تھے، فلاں کرتے تھے، ایک لڑکی سے عشق ہو گیا، تو عشق تو پتہ ہی ہے پھر اب کیا ہوتا ہے، سب سے زیادہ پاگل تو پھر عورت ہی بناتی ہے انسان کو، وہ بھی جوانی اور وہ بھی ماشاءاللہ پھر عورت، تو پھر یہ بس عاشق، تو عاشق تو پھر پتہ ہی جو کچھ کرتا ہے حرکت میں، اس حرکت میں مشغول تھے اپنے معشوق کے اندر، ہر وقت اسی کے خیال میں مست، اسی گلی میں پھرنا، اسی کی باتیں، اسی کا ذکر، دیوانہ وار عاشق۔ وہ کیا بتائیں کون سا عمل وہ کرتا ہو، کون سا اتنا بڑا عالم بن سکتا۔ اسی انداز میں ایک دفعہ کھڑے ہیں اس کے اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے، دیوانہ ہو جاتا ہے نا، اندازہ لگتا ہے۔ تو یہ کون سا عشق ہے؟ گوشت پوشت کا عشق ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کے دانت جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں، پیٹ میں درد شروع ہو جاتے ہیں، جھرریاں پڑنا شروع ہوتی ہیں، جن کی کوئی کیفیت نہیں، اس کے لیے انسان اتنا پاگل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کسی اللہ کے ولی سے پوچھو کہ اللہ کی تجلیات میں جو عاشق ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ جو حی و قیوم ہے، جس کا حسن کبھی تبدیل ہونے والا ہی نہیں، جس کا حسن کوئی دیکھ سکتا نہیں اس دنیا کے اندر، اس کے حسن کو کیا دیکھیں، اس کا پیدا کیا ہوا ایک پھول، اس سے انسان کی نظر نہیں ہٹتی کہ سبحان اللہ کتنا خوبصورت بنایا۔ تو اس کے پر عاشق ہو جائے، اس کو رات کو نیند آئے گی، سچے عاشق کو سبحان اللہ وہ حمدیں پڑھے گا، اور سب سے بہترین اس کی حمد ہوگی تلاوت قرآن۔ پڑھ کے دیکھیں، عاشق بن گئے تلاوت کے قرآن کی، سبحان اللہ، سب جھٹکے نکل جائیں گے الحمدللہ۔ عاشق ہو کے کسی عمل کا کرنا، اللہ کا عاشق بن کے عمل کرنا، وہ اور عمل ہوتا ہے۔ ایک ڈنڈے کے زور سے کرنا وہ اور عمل ہوتا ہے، جنتوں کے لیے کرنا اور عمل ہوتا ہے، ثواب کے لیے کرنا عمل اور ہوتا ہے، لیکن عاشق بن کے جو کرتا ہے وہ ایسی ہوتا ہے جیسے کوئی لڑکی سے عشق کرتا ہے، جو ان کا حال تھا۔ کھڑے ہیں، سخت سردی ہے، گریبان چاک ہے، برف پڑ رہی ہے، کیا کہ بس میرا محبوب نکلے گا، میں اس کی ایک زیارت کر لوں یار۔ صبح ساری رات کھڑے رہے، سحر ہو گئی، بندہ ہے کہ لڑکی بس جہاں کلے میرا کام بن جائے گا۔ دیوانگی دیکھیں آپ، آج کسی اللہ علیہ کہتے ہیں یہ دیکھو کیا پاگل ہے، کس طرح کیا کرتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اس کو ہوش ہے۔ ہوش رہتا کہاں ہے جس کو اللہ سے عشق ہو جائے؟ مجھے بتائیں، ہوش رہتا کہاں ہے اس کا؟ کتنے بناوٹی ہیں ہم لوگ، مجھے بتائیں۔ سبحان اللہ کے لیے محبت کا آنسو نکل جائے تو کمال بن جاتا ہے، کمال بن جاتا ہے وہاں سے۔ اللہ اس کو ایسا سنبھال کے رکھ لیتا ہے کہ اب تو میرے پاس آ، میں تجھے بتاؤں گا کہ سب کچھ ایک طرف کر دوں گا، لیکن تیری اس کی قیمت جو میں ادا کروں گا، اس آنسو کی جو تیرا محبت کی وجہ سے نکلا تھا میری، اس کی قیمت کا تو زیادہ نہیں کر سکتا۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، اللہ کا ذکر کا مطلب ہی یہی ہے کہ عظمت، شان، اس کی حیات ساری ہمارے دل میں اترتی چلی جائے، اس کا حسن سوچتا رہے اللہ تعالیٰ، اللہ تو کتنا حسین ہے، اللہ 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 اللہ، اس طرح کرے کہ آدمی کے روح روح اس کو یاد کرنے لگے کہ اللہ تو ہے کیا، اللہ کیا ہے، تو کیا ہے، اتنا شخص ہو جائے۔ اس کا نام ہے ذکر کرنا۔ ذکر کا یہ مفہوم یہ ہے اصل میں، خالی کرنا، خالی اللہ اللہ کرتے تو اللہ کو اس لیے کرتے ہیں کہ جس سے محبت، اسی کا نام لیتا ہے آدمی۔ آپ محبت کرتے ہیں کسی لیلا سے تو لیلا ہی لیلا کریں گے نا، یا اور نام لیں گے آپ؟ وہ تو پھر لیلا ہی آپ کو جوتا اٹھا لیں گے، نام کس کا لے رہا ہے؟ عاشق میرا ہے تو نام اس کا لے رہا ہے، ایسے ہی نا۔ تو جو اللہ کا عاشق ہوا تو وہ کس کا نام لے گا؟ بولے گا اللہ 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 اللہ، کیا کہے گا وہ؟ اور اسی کا نام ذکر ہے، سبحان اللہ۔ تو ابھی تو ہمارا ابھی بڑا خوبصورت ایک شعر آ رہا ہے ذہن میں، لیکن چلو پھر بھی سنائیں گے، سنا دوں، پتہ نہیں شاید آئی جائے ذہن پہ۔ خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں، سبحان اللہ، خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے آدمی کی۔ اب آپ اتنا سوچیں، ادھر سوچیں،
خاموش لب ہے جھکی ہیں پل کے، ابھی تو الفت نئی نئی ہے، سبحان اللہ، ابھی تو اڑیں گی نیندیں تمہاری، سبحان اللہ، ابھی تو اڑیں گی نیندیں تمہاری، ہائے ہائے، کہ نیندیں کا دیکھنا حال کیا ہوگا، ابھی بڑھے گی دیوانگی تیری، ابھی تو نسبت نئی نئی ہے۔ تو یہ جو اللہ کا پکارنا ہے، ابھی تو دیکھیں ہوتا کیا ہے، پکارنا شروع کریں آپ کہ کہاں سے کہاں دیوانگی انسان کو لے جاتے ہیں نا۔ چپ کر کے جو آپ بیٹھتے ہیں، آنکھوں کو نیچے جھکاتے ہیں، سبحان اللہ، یہ کیفیت ہے نا، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، لب خاموش ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ الفت ہے، ابھی تو نئی نئی الفت کا بات ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر عرض کر رہا تھا کہ عاشق جو ہے وہ تو پھر عاشق ہے، الحمد، اس کا تو کردبہ ہی نہیں، تو وہ عشق کر رہے تھے، کھڑے ہیں، صبح ہو گئی، صبح ہونے کے بعد بھی اس نے کیا جلوہ دکھانا تھا، ادھر اللہ کی اذانیں آ گئی، پکار آ گئی کہ آ نماز کی طرف، آ نماز کی طرف۔ میں نے کہا نا مومن کے ضرور اللہ تعالیٰ نے ندامت جاگتی ہے اس کی، تو ایک دم وہ ندامت کا جذبہ جاگا اس گناہگار انسان کا، کہ اس وقت زمانے کا سب سے بڑا گناہگار تھا، کتنا بڑا گناہ تھا، ندامت کا جذبہ جاگا، کیا ہے عبداللہ یہ کیا کر رہا ہے تو، شرم کر، ساری رات تو کھڑا رہا ہے اتنی سردی کے، اب ندامت جاگ رہی ہے اس کی، جذبہ جاگا اندر سے، وہ موجود ہے انسان کے اندر، اور تو دیکھ عقل کر، سردی کے اندر کھڑا ہے، اور ایک عورت کے لیے تو نے اپنا حال کیا بنایا ہوا، بیوقوف، اپنا حساب تو دیکھ کس طرح لوگوں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلا رہا ہے اپنی معرفت کی طرف، اپنے عرفان کی طرف، ادھر تو دیکھ آواز کون سی آ رہی ہے، اور تو کھڑا اس عورت کے لیے اپنے آپ ذلیل کر رہا ہے، سردی میں کھڑا ہے، اور شرم نہیں آتی تجھے، سبحان اللہ، جیسی ندامت کا جذبہ ہے، دبایا ہی نہیں انہوں نے، ہم دباتے ہیں اس کو، دبایا نہیں، سبحان اللہ، اس جذبے کو ایک دم بلند کیا تو دوسرا جذبہ ایک دم آ گیا، بولو سبحان اللہ، وہ کون سا تھا؟ اتنی گندی بات کی نفرت، یعنی ترک گناہ، تو بات وہ یہ میں یہ تو نہیں کرنا چاہیے، فوراً تیسرا جذبہ آیا، وعدہ کر تو چھوڑتا ہے اس گندے کام کو، وہیں کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، بلا میں بیٹھ کیا تھا، میں یہ کیا کام کر رہا تھا، تیری آواز کو ترک کر کے میں اس طرف جا رہا تھا، میں توبہ کرتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں میرے مولا، سبحان اللہ۔ ادھر پکار اس کی تھی تو ادھر اللہ قرآن کا وعدہ تھا، ان اللہ یحب المتوابین، قرآن کا وعدہ موجود تھا، سبحان اللہ، کہ تو نے اس تین جذبات کو زندہ کر دیا ہے، تو تیرا رب کا وعدہ زندہ ہوتا ہے، میں تجھے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ کیسے محبوب بنے؟ سبحان اللہ، اس کا اندازہ کریں کہ آج تک ان کا نام کتنا بلند ہوا ہے۔ کون تھے؟ گناہگار تھے، تو کیا ہوا؟ الحمدللہ استغفار اور توبہ کو پکڑ لیا۔ تو دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گناہگار لوگوں کے ساتھ ایک کام کیا ہے کہ کس قدر اونچے انسان کو اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے اگر انسان توبہ کرے۔ اب یہاں ایک نقطہ آپ کو سمجھنا، اب ہم نے ایک کام کرنا ہے کہ سب کھیل جب بنتا ہے کہ اللہ نے جو تین جذبے پیدا کیے انسان میں، اگر ہم نے اس کو ریلیز کر دیں تو کام بن جاتا ہے، لیکن یہ دب جائیں تو انسان شیطان بن جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہم اس کو دبا دیتے ہیں تو وہاں سے ہلتے نہیں، وہیں کے وہیں رہتے ہیں۔ یار دیکھو سب نے داڑھی رکھی، تو ایک بغیر داڑھی والا بیٹھا ہے، شرم بات ہے یار، چل داڑھی، اب جذبہ ہے نا، دیکھ کے اللہ نے پہنچا تو دیا وہاں تک، یار دیکھ سب نماز پڑھ رہے ہیں، سب نے امامے پہنے ہو، تم امامے نہیں پہنتا، افسوس کی بات ہے یار، کیسے آخر یہ بھی تو لوگ کرتے۔ اب یہ ایک جذبہ ہے اس میں، جس نے اس کو دبا دیا، نہیں یار اس سے بھی تو نماز ہو جاتی ہے، یا اتنی داڑھی بھی تو صحیح ہے، وہ کیفیت کو سو دبا دیا ہے ایک چھوٹے جذبے کے ساتھ، یہ ڈینجرس ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے، اس کو مطمئن کر دیتا ہے۔ یہاں آپ سوچ لیں بات کیا کرنی ہے، یہاں پر ہم نے ایک فائٹ کرنی ہے کہ جب پہلا جذبہ ندامت کا آ جائے اسی وقت اس کو گرپ کر لینا، اسی وقت اللہ کی طرف بھاگنا ہے، اللہ بچا مجھے۔ یہ میں نے آج کیسے کام کر لیا، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، یاد رکھے، اولیاء اللہ کے ساتھ، کتوں کے ساتھ، ابدال کے ساتھ، مجد کے ساتھ، سب کے ساتھ چلتا ہے، اور استغفار ان کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ ارے بھائی کس کے ساتھ نہیں ہوتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم دے دی، ایک محفل میں 100 دفعہ استغفار پڑھتے تھے، سبحان اللہ،
بلندی درجات ہوتی ہیں ان کے گناہ جو ہیں وہ تو حسنات ہیں ہمارے مقابلے میں، ان کے تو گناہ جو سیئات ہمارے حسنات بن جاتے ہیں. ان کے گناہ تو یہ ہوتے ہیں، کسی متقی غوث کتب کے گناہ یہ تھوڑی ہوتے ہیں. وہ نعوذ باللہ وہ گناہ کرے گا، لڑکیوں کو دیکھے گا، نہیں، ان کے وہ ایسی چھوٹی چیز جو ہمارے لیے تو بہت اونچی چیز ہوتی ہے، وہ اس کو گناہ کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ جہاں استغفار پڑھتے ہیں درجات ان کے بلند ہو جاتے ہیں، درجات ان کے بھی بلند ہوتے ہیں اسی سے، استغفار سے. ارے گناہ گار کے بھی درجات اسی سے بلند ہوتے ہیں. خبردار جس جذبے کو دبنے دیں. کیسے دوائیں اس کو؟ اب میں آپ کو اس کا علاج بتا دیتا ہوں. جب یہ جذبہ آنے شروع ہو جائے کہ آپ یہ تو نیک کام ہے، ہم کیوں چھوڑیں، اس کو کرنا چاہیے، ندامت آنے شروع ہو جائے تو اس کو کنٹرول کیا جائے، دبائے نہ جائے. اس کے لیے ایک عمل بتاتا ہوں جو قرآن نے بتایا. اگر اس عمل کو جاری کر لیں گے تو انشاءاللہ گناہ گار سے گناہ، یہاں بزرگ کہتے ہیں بزرگ کہ گناہ گار سے گناہ گار انسان بھی ایک دن اللہ والا بن جاتا ہے. وہ کیا عمل ہے کہ اس کو ترک نہ کرے کوئی انسان. وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. ذکر اللہ میں خاصیت رکھیے. جبھی بزرگان دین کہتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے ذکر کو نہ چھوڑنا، چاہے کتنا ہی گندا تو گناہ گار ہے لیکن ذکر ضرور کرتا رہے اللہ سبحانہ. کیونکہ ذکر کے اندر یہ خاصیت ہے کہ جس وقت اللہ تمہیں جذبہ پیدا کرے گا، جو پیدا کرے گا ڈیفینیٹلی، جس وقت جذبہ پیدا کر دے گا تیرے اندر، تو وہ جذبہ جو ہوگا سبحان اللہ ذکر کی نور کی وجہ سے وہ دب نہیں سکے گا بلکہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ ہے الحمدللہ کیفیات جو اللہ تک انسان کو پہنچا دیتی ہے. آدمی کسی حالت میں ہو، گناہ ہو جائے، نہ کوئی بھی حرکت ہو جائے، کوئی بری چیز ہو جائے، بس ذکر کو ترک نہ، ذکر اپنا پابندی کے ساتھ کرتا رہے. چور ہے، اچک ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن کبھی ذکر نہیں میں چھوڑتا. لوگ کہیں یہ تو یہ کام کرتا ہے، فلاں کام کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، کبھی بالکل کرتا ہے. ایک دن وہ ذکر آپ کو نکال لے گا انشاءاللہ. اس جذبے کو بلند کرتا چلا جائے گا، اونچا کرتا چلا جائے گا. آپ یہ دیکھ لیں، خود تجربہ کر لیں. جب ہم ذکر نہیں کرتے تھے اس وقت بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی تھی، مشکلات ہوتی تھی کسی گناہ کو ترک کرنے میں، ہوتی نہیں ہوتی. لیکن اب ذکر کی برکت ایسی ہے کہ گناہ چھوڑنے بڑا آسانی لگتی ہے. بولے سبحان اللہ. پہلے تو یہ ہے نماز چھوڑ کے چلو یار کوئی بات نہیں، فلاں یار کئی جماعتیں چھوٹ رہی ہیں، نماز چھوٹ رہی ہے، تہجد کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، کچھ اور الٹی چیزیں تو اس کو چھوڑنے کا خیال ہی نہیں آ رہا. لیکن اب ذکر کرنے کے بعد یہ ہو گیا کہ گناہ کے بعد فوراً انسان کو خیال آتا ہے یار سوال ہی پیدا ہوتی ہے، بڑا غلطی ہو گئی میرے سے. کس سے پیدا ہوئی چیز؟ اللہ کے ذکر سے پیدا ہوئی. تو گناہ گار سے گناہ گار انسان بھی کبھی یہ نہ کہے، اور گناہوں سے کوئی بچنا ناممکن ہے آج کے زمانے میں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا میں رہ کے تم سمجھتے ہو پاؤں ایسا ہے، تو دنیا تو جیسے ایک سمندر ہے، ایک دریا ہے، اس پہ آپ چلیں گے پاؤں گیلے نہیں ہوں گے. صحابہ کرام کی ضرور ہوں گے. فرمایا دنیا تو گند ہے، یہ رہنے کے بعد کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس گند مجھ پہ نہیں چڑھے گی. تو بھائی اس سے نہ گھبرائیں کہ میں گناہ کرتا ہوں یا گناہ کرتی ہوں. ذکر کی تسبیح پکڑنے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جائے. اللہ والے گناہ والوں سے نفرت نہیں کرتے، یاد رکھیں. تو اللہ نفرت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں محبوب بناتا ہوں گناہ گاروں کو. تو اللہ والے کیسے نفرت کریں گے اس سے؟ اللہ والے کیسے نفرت کریں گے؟ جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ آگے بیٹھتے ہیں سامنے، بولے سبحان اللہ. پوری توجہ چلے گی. جیسے ایک نیک انسان پہ توجہ جا رہی ہے، اسی طرح اس کو بھی توجہ جائے گی پورے الحمد. جس طرح اس کو فیض پہنچا رہا ہے اس کو بھی فیض پہنچائے گی. ذرا ڈنڈی نہیں ماری جاتی. یہ کبھی نہ کریں. گناہ ہو جائے تو جناب آپ عمل کرنا چھوڑ دیں، نہیں، استغفار. ذکر اللہ ہوا تو جلدی آ جائے گی استغفار. ذکر نہیں ہوگا تو پھر اس میں بہت دشواری ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کی ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور استغفار کا سہارا ہمیشہ رکھتا ہے. ہمیں ہر وقت ضرورت ہے، ہر وقت ضرورت ہے. اور استغفار کریں سوچ کر کہ یہ خیال کیوں آ رہا ہے، یہ گناہ پریکٹیکل نہیں ہو رہا، خیال آ رہا ہے، یعنی خیال کیوں آ رہا ہے. استغفار کیا ہوگا؟ اس سے درجہ بلند. سبحان اللہ. گناہ بھی کیا اور درجہ بھی بلند. چلتے چلتے خیال آ گیا یہ دیکھو فلاں فلاں فلاں، یہ خیال کیسے آ گیا؟ فوراً استغفار پڑھتے ہیں بیٹھ کے. جیسے استغفار پڑھیں گے گناہ غائب، درجہ بلند. تو ہر ایک کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے. اللہ سبحانہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المسلمين طه وياسين الحبيب الأمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. یا اللہ ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی بخشش فرما. اے میرے مولا ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اے میرے مولا ہمیں سچا پکا دین نصیب فرما. نبی پاک کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ہر گناہ سے بچا. اے اللہ ہمیں گناہ سے بچا، ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں میرے مولا. یا اللہ ہر وقت گناہوں کے دروازے کھلیں. یا کریم اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما میرے مولا. یا اللہ تو ذکر کی توفیق نصیب فرما. صبح و شام ذکر کی مجالس میں آنے کی توفیق نصیب فرما. ذکر سے محبت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما. یا اللہ ہمارے باپ کی بخشش فرما. یا اللہ ہمارے مشائخ کے درجات بلند فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.